پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، شاید خوشگوار خبر ہے کہ تقریباً 15-16 مہینے کے عرصے کے بعد 15-16 مہینے کے بعد بالآخر پارلیمنٹ میں قانون سازی کا پہیہ چلنے کے آثار نظر آتے ہیں، قانون سازی کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اس بات پر اتفاق کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک ساتھ مل کے چلنا ہوگا، قانون سازی کرنی ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے تناظر میں سروسز چیفز کی مدت ملازمت سے متعلق ترمیمی قوانین اسی ماحول میں کثرت رائے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں منظور ہو گئے، بلا کسی حیل و حجت کے منظور ہو گئے۔ یہ بہت ہی دلچسپ پورا معاملہ تھا جس پہ ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پورے ماحول میں جو اس پس منظر میں سامنے آیا، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نظر آ رہے ہیں، اگر باہم شیر و شکر نہ بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن ایک میوچول کو ایگزسٹنس کی جو ہے وہ فضا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک زبردست اتحاد کا مظاہرہ کیا اس پورے معاملے میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو خوشگوار خبر کہہ رہے ہیں ماحول کے حوالے سے، کہ ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے فارن ایکسچینج ریگولیشن اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین میں بھی جو ترامیم تھی وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے، اور یہ بھی ایک بڑا اچھا منظر ہے جو ہم نے دیکھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھی اس کی منظوری دے چکی ہے، گویا کہ بہت جلد سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اب چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری سمیت نیب آرڈیننس میں ترامیم اور مختلف قوانین کے حوالے سے بھی بہت ہی پازیٹیو بات چیت کی ہمیں اطلاعات مل رہی ہے۔ کم از کم کوئی بڑا لاک ڈاؤن جو ہے ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ پورا مجموعی ماحول ہے جو کہ بہتر نظر آ رہا ہے قانون سازی کے حوالے سے۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں جو اس سے پہلے تلخی اور بہت زیادہ ترشی، بہت زیادہ منافرت نظر آئی تھی، نفرت کی فضا نظر آئی تھی، اس میں بہتری ہے۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے چیمبر میں آج کل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ آج کی تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں 9 آرڈیننس کی منظوری کو واپس لینے کا معاملہ طے ہو گیا ہے، یعنی کہ جس طرح سے حکومت نے قوانین کے لیے صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیا تھا، حکومت نے اب فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کے اس مطالبے کو، تجویز کو مانا ہے کہ ان آرڈیننسز کو واپس لیا جائے اور ان کو باقاعدہ بل کی صورت میں پیش کیا جائے، اور 9 میں سے 3 آرڈیننس منظور تصور کیے جائیں گے۔ ان میں سے 3 آرڈیننس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایوان سے پاس کردہ 6 بلز میں سے 4 دوبارہ اتفاق رائے سے منظور کرائے جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا آپس میں مل کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ 2 بلز کو قائمہ کمیٹی کو بھیج کر ترامیم کے ساتھ ایوان سے منظور کرایا جائے گا، گویا کہ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا معاملہ۔ اس میں سے ایک آرڈیننس جو ہے اس کا تعلق نیب سے ہے۔ پس منظر اچھا ہے، اوور آل حالات میں یہ بہتری نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر طویل عرصے کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں صدر، بہت ہی متحرک پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے سینئر سیاستدان جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً ہم نے ایک طویل عرصے تک آپ کو مس بھی کیا اس پروگرام میں، آپ ہمارے بڑے ریگولر ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ ماشاءاللہ اس صورتحال میں واپس آئے ہیں، پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت وہ ماحول ہم پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اور جس میں سروسز چیف کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے کچھ بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس میں شریک ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ تاثر ہے یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل، آپ نے جو ہے وہ درست تجزیہ کیا ہے، اسی طرح سے ہے۔ اور جو بل کی آپ نے جس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ کچھ بل جو ہے وہ واپس وڈرا کرنے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ کو جو ہے وہ پاس کرنے، نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ بعد میں سینٹ سے بھی، اور کچھ کو جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیجنے اور ان میں کچھ امینڈمنٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کی جو ہے وہ بات آج اسپیکر آفس میں جو میٹنگ روم ہے وہاں پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ممبران موجود تھے تو ان کے درمیان یہ بڑے خوش اسلوبی سے اور بڑی جو ہے وہ بحث و تمیز کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہوا، اور اس کو پھر ان رائٹنگ یادداشت کے طور پہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تاکہ بعد میں اس میں کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ ایک بہتر ماحول ہے، اور جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کا ایکسچینج ہو رہا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، کہ آئندہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ تعیناتیاں جو ہونی ہیں چیف الیکشن کمشنر کی 2 ممبران کی، یہ کسی جگہ پہ بیل منڈ جائے گی؟
جی یہ درست ہے آپ کی کہ جو ماحول آج کی میٹنگ میں تھا یا کل کی میٹنگ میں تھا، کل کی میٹنگ جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے پریزائڈ کی تھی، اور اس سلسلے میں اسپیکر صاحب کی پہلے بھی کافی جو ہے وہ کوشش رہی ہے، لیکن پھر ان کو اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ کچھ ریزنٹمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو کل کی میٹنگ میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، اور آج جو ہے وہ اپنا سواتی صاحب اور وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے۔ باقی اپوزیشن کے ممبرز خواجہ آصف صاحب بھی تھے، ایاز صادق صاحب تھے، رانا تنویر صاحب تھے۔ تو ماحول جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ بڑے کمفرٹیبل جو ہے وہ انداز میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے، تو امید تو یہی کی جاتی ہے کہ دونوں طرف سے جب اور بھی نام شامل ہوں گے، جو پہلے نام ہے وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہونے میں آسانی رہے گی۔ یہ فرمائیے گا کہ اس میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہے اس وقت جو قانون سازی کا کیفیت ہے، اس میں نیب کے حوالے سے جو آرڈیننس گورنمنٹ لائی تھی، مگر اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس میں اپوزیشن کی تجاویز کو شامل کریں گے، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کا اسٹیٹس کیا ہے کہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم لانی ہے، اور جو کہ یقیناً اپوزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا کیا مراحل طے ہوئے ہیں، کیا کیا چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں؟ اس میں جی یہ جو آرڈیننس گورنمنٹ لے کے آئی ہے، جس میں بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کو جو ہے وہ کافی ریلیف دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس لحاظ سے دوسرے لوگوں کو بھی، جن میں پولیٹیشنز یا منسٹرز ہیں، ان کو بھی اس میں جو ہے وہ انسولیٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آرڈیننس ہے، گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی سے بلکہ سینٹ سے بھی جو ہے یہ پاس ہو۔ دوسری طرف فاروق ایچ نائک صاحب نے ایک پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا، اس کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام پارٹیز کی جو ہے وہ ممبرشپ ہوتی ہے، نمائندگی ہوتی ہے۔ تو سینٹ کمیٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اس سے پاس ہو کے وہ اب دوبارہ سینٹ میں ہاؤس میں آ گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کو پاس کیا جائے۔ اب یہ دو، ایک آرڈیننس اور ایک جو ہے وہ پرائیویٹ ممبرز بل، تو اب اس میں فیصلہ یہ ہوا ہے جو آج ہوا ہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ شک وائز جو ہے وہ تمام پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، اور اس میں کوشش کی جائے کہ میکسیمم جو ہے وہ اتفاق رائے یا کنسنسس جو ہے وہ پیدا کیا جائے۔ آج کی میٹنگ میں یہ فیصلہ تو اصولی طور پہ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اس میں جو باقی جماعتیں ہیں، جو الائیز ہیں گورنمنٹ کے، اور ہمارے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ جو اپوزیشن میں جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی جو ہے نمائندگی دی جائے، اور یہ ایکسرسائز منڈے یا ٹیوزڈے سے جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی، اور اگلے ہفتہ 10 دن میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بھی آپ اور حکومت جو ہے وہ بالکل ایک ون پیج پر ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے اکوموڈیشن کی فضا کی آپ نے بات کی ہے۔